نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہمارا سلسلہ توبہ کے معنی اور مفہوم سے کل اختتام پذیر ہوا، تو آج ہم اس کو مزید آگے لے کر چلیں گے تاکہ آپ کو توبہ اور اعمال سیئہ کے بارے میں بخوبی علم ہو، اور اس بات کا بھی آپ کو ادراک ہو کہ یہ جو اعمال سیئہ ہیں یا ان اعمال کو کرنے کے بعد جو ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کے اسباب کیا ہیں۔ کیا اس کے اسباب میں جہالت بھی ایک سبب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بے خبری بھی ہو سکتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو اس کام کا اندازہ آپ کو ہو، اس کے نتائج سے آپ واقف ہوں، تو کیا یہ بھی جہالت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ تو اسی حوالے سے سورہ نساء کے آیت نمبر 17 کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ توبہ تو صرف ان لوگوں کے مقبول ہے جو جہالت کے سبب برے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور اس آیت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہالت سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے والا بے سمجھی اور نادانی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے، یا وہ گناہ کے انجام و عاقبت سے باخبر و غافل ہوتا ہے؟ تو یہ بات بدیہی ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام عموماً جہالت سے نہیں ہوتا، یعنی کہ اس گناہ کا علم نہ ہو، بلکہ گناہ کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے نتائج کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو نتائج کا بھی پتہ نہیں ہوتا، تو یہاں پر اعمال سیئہ سے مراد دونوں سبب ہو سکتے ہیں۔ لیکن عصر حاضر کی نسبت ہم جانتے ہیں کہ یہاں زیادہ مناسب دوسرا معنی ہے، یعنی انسان عاقبت نااندیش ہے۔ اعمال سر انجام دینے کے بعد ہی اسے اس بات کا نتائج کا پتہ چلتا ہے۔ لذت گناہ اور رذیل خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے اس گناہ کے اثرات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بعد ازاں جب اسے ان اثرات کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے تو اسے پشیمانی اور ندامت اٹھانی پڑتی ہے، اور پھر اس کے تدارک کی تدبیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کیسے اس ندامت سے، کیسے اس پشیمانی سے، کیسے اس شرمندگی سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ تو یہاں اس آیت سے مراد بھی یہی ہے کہ جو لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے انجام سے غافل و بے خبر ہیں، جب انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ نہایت ندامت و پشیمانی میں، نہایت شرمندگی کے ساتھ، نہایت ندامت کے ساتھ اور انتہائی عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ خداوند میں، بارگاہ اللہ عز و جل میں سربا سجود ہو کر اپنی ان خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور یہ معافی خلوص نیت، صدقے دل سے مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما کر ان پر اپنی رحمت سے
رجوع فرماتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جہالت کے سبب اعمال سیئہ اور توبہ کا تصور ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے گناہوں میں اپنے آپ کو ڈبو لیتے ہیں جن کے انجام کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یا ہمیں انجام کا پتہ ہوتا ہے پھر بھی ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے ان کاموں کو کر گزرتے ہیں۔ لیکن جب ان کاموں کو کرنے کے بعد ان کاموں کے اثرات نقصان کی صورت میں، شرمندگی کی صورت میں، پشیمانی کی صورت میں، ندامت کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں، تو پھر ہم اس پشیمانی سے، اس ندامت سے، اس شرمندگی سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سچے دل سے، نیت خلوص سے اپنے اس گناہوں کی معافی اور توبہ و استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم آگے گناہوں کو، ان اعمال کو، ان بد کردار چیزوں کو نہ دہرانے کا عزم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اعمال سیئہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر خدا نخواستہ ہم سے کوئی کم و بیشی، کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔